ہم نے تو دیکھا سر نیپال میں آپ کو محسوس کتنا ہوتا ہے سر یہ جو خان صاحب پر دباؤ اور ملاقاتوں کی اجازت نہ ملنے میں خود پی ٹی آئی کا کتنا قصور ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اندرونی اختلافات اس حد تک آ گئے کہ یہ لوگ اصل کاز سے ہٹ گئے اور اب صرف احتجاج اسی لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ ملاقات کی رسائی ہو، حالانکہ بات تو اس سے آگے جانی چاہیے تھی، یہ تو اور پیچھے آ گئے؟ نہیں، یہ اس میں ایک حقیقت ہے کہ ظاہر پی ٹی آئی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور بہت سیریس غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن دیٹ از ناٹ دا مین ریزن. لیٹس بی آنےسٹ اباؤٹ اٹ. ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ اتنے برے طریقے سے اس کو توڑیں گے. بہت سے ان کے لیڈرز ہیں جو کہ انڈر گراؤنڈ ہے. سو پارٹی جو اس وقت جو سامنے نظر آتی ہے اس میں تو اوریجنل پارٹی کا ہارڈلی کوئی ایک آپ کہہ سکتے ہیں پریزنس ہے. دا فیکٹ دیٹ اٹ ہیز اسٹل سروائیوڈ اینڈ اٹ از فنکشننگ جیسے بھی، تو یہ ایک بہت بڑا ایک میریکل ہے. کیونکہ پولیٹیکل پارٹی اگر پاکستان سے باہر کسی کے ساتھ ایسا ہو، پاکستان میں تو لوگ پھر بھی ریزیلینٹ ہو گئے ہیں. سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بہت تباہی ہوئی تھی ایک زمانے میں، پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہوئی تھی، اب پی ٹی آئی کا موقع ہے، ایم کیو ایم کے ساتھ ہوئی تھی. دا فیکٹ کہ یہ سروائیو کی ہے پی ٹی آئی کی بہت بڑا ایک اٹسیلف ایک میریکل ہے. تو جب ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں کہ وہ غلطیاں کیا کر رہے ہیں یا وہ اسٹیپس انہوں نے نہیں اٹھائے جس کی وجہ سے، لیکن میرا آج نہیں، اگر وہ غلطیاں نہ بھی کرتے 2 سال پہلے بھی میرا موقف بڑا کلیئر تھا. اس میں کوئی سپیس نہیں ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے، عمران خان کے لیے کوئی سپیس نہیں. ناٹ ایون اے سینٹیمیٹر آف سپیس از اویلیبل انلیس ہی ایگریز ٹو سم کائنڈ آف اے ڈیل. اور وہ ڈیل کا مطلب یہ ہو کہ جی وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں باہر جا کے، یا بنی گالا یا باہر چل جائیں. دیٹ عمران خان obviously وہ بالکل بھی تیار نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو ہونا چاہیے کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار. سر تو ایک طرف یہ خبریں ہیں کہ بانی جیل کو سالٹری کنفائنمنٹ پہ رکھا جا رہا ہے، قید تنہائی میں ہے، پھر اکبر ایس بابر کے دعوے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ ان تک پیغام پہنچا ہے. آپ کے خیال میں کتنی حقیقت ہو سکتی ہے اس دعوے میں؟ اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ چونکہ آج کل ہم کاکروچز سے بڑے معروب ہو رہے ہیں اور اس سچویشن کو پاکستان پر بھی لاگو کرنے کی بہرحال کوشش تو کر رہے ہیں، تو سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ 20 لاکھ نوجوانوں کو کہ اسلام آباد آئیں اور انقلاب برپا کر دیں. کتنا آپ کو یہ افیکٹو نظر آتا ہے؟ پہلے تو جو اکبر ایس بابر کی بات ہے، کلیم ہے کہ وہ تو بالکل مزاجہ خیز ہے. لیکن نو ون کین ٹرسٹ ہم، اور جو اس بات پہ کوئی حقیقت ہو ہی نہیں سکتی. پہلے تو یہ ہے کہ عمران خان اپنی بہنوں تک پیغام پہنچا نہیں سکتے. اپنے دوسرے ٹاپ لیڈرشپ جو اس وقت چیئرمین ہیں ان کے، بیرسٹر گوہر یا سیکرٹری جنرل سلمان راجہ، ان تک پیغام نہیں پہنچ سک رہا ان کا. اکبر ایس بابر تک پیغام پہنچ گیا. I mean, I think he's trying to obviously reborn himself کہ جی تاکہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کہیں کہ اچھا اکبر ایس بابر کی اتنی ویلیو ہے. ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سہیل آفریدی صاحب نے کلیم کیا 20 لاکھ، دیکھیں کلیم تو ہمیشہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور اگر 20 لاکھ آ جائیں گے تو بالکل حکومت کا تختہ ہو جائے گا. یہ تو there is no doubt about that. لیکن اگر وہ سائزیبل بھی اگر ایک شو کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، ریزنیبلی بگ نمبر لائک 1 لاکھ 2 لاکھ لوگ، تو وہ بھی بہت بڑا جھٹکا ہوگا حکومت کے لیے، اور اس کو سنبھالنا بھی مشکل ہوگا. سر یہ جو ایک طرف محسن نقوی صاحب کا کولیپس، نظام کولیپس ہونے کی باتیں کرنا، ہائبرڈ نظام کی کامیابی کے دعوے دار ہونا، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں آزاد کشمیر الیکشن کے بعد جو تنازعات اور بیان بازی چل رہی ہے وہ ہونا، یہ سسٹم سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اندرونی تضادات حکومت کے لیے ایک مسئلہ بن سکتے ہیں، یا پھر اسی پرانی تنخواہ پر ایک ساتھ یہ تمام لوگ کام کرتے رہیں گے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جس قسم کا ماحول ہے اور جس قسم کی حکومت اسٹرانگلی ریئیکٹ کرتی ہے اور بروٹیلٹی شو کرتی ہے ٹو سپریس اینی کائنڈ آف گیدرنگ، یا جو اپوزیشن میں اتنی کوئی طاقت نہیں نظر آتی کہ وہ حکومت پہ لا سکتی ہے. اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ انٹرنل کانٹرڈکشن کی وجہ سے ہوگا. اور وہ انٹرنل کانٹرڈکشن اس وجہ سے ہوتی ہیں جب آپ یہ ریئلائز کرنا شروع کرتے ہیں، جب فائنلی ریئلائز کرنا شروع کرتے ہیں کہ جی جو اصل چیز ہے ڈلیوری وہ نہیں ہو رہی ہے. عوام کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا فیکٹ کہ ان میں کوئی سلوشن آئے، ان کے لیے کوئی بہتری آئے، ان کی غربت میں کمی ہو، بے روزگاری میں کمی ہو، مہنگائی میں کمی ہو، انویسٹمنٹ آنا شروع ہو. سو ایک حقیقت جو کہ خود بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کہا محسن نقوی صاحب نے کہ ریالٹی جتنی جلدی آپ ایکسیپٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ اچھا.
So yes, the system has collapsed. ہم تو بہت عرصے سے کہہ رہے تھے یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک اتنے پاورفل منسٹر نے انہوں نے ایکنالج کر دیا اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے چھوٹے چھوٹے الفاظ میں ایک بہت بڑا میسج دیا. ایک تو انہوں نے کہا پی ایم ایل این پر ڈائریکٹلی اٹیک کرتے ہوئے کہ لیپ ٹاپ نہیں چاہیے یوتھ کو, جابس چاہیے. دس از ایگزیکٹلی دا پوائنٹ. ڈو دے ایون انڈرسٹینڈ کہ لیپ ٹاپس نہیں جاب کریشن کریں, اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ کریں. بسز نہیں چاہیے ان کو, فیکٹریاں چلتی ہوئی فیصلہ آباد میں نظر آنی چاہیے. آپ 100 بسز آپ فیصلہ آباد میں آپ نے ڈال دی, آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ترقی ہو گئی ہے, لیکن 150 فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, اس کا آپ خیال نہیں ہے. اور سر اسی لیکن طرح سے انہوں معاملات تو نے سیٹل ہو گئے نا, کیونکہ وزیر اعظم نے کل پھر دہرا دیا میں تو لیپ ٹاپ دوں گا اور اس سے زیادہ دوں گا اور دیتا رہوں گا. اب وہ دیکھیں نا, وہ ان کی مجبوری ہے کہ ان کی پہنچ اتنی حد تک ہی ہے کہ جی لیپ ٹاپ دینے سے پاکستان ترقی کرے گا اور پاکستان کے عوام خوشحال ہوں گے, یوتھ خوشحال ہوگا. آئی مین میں آپ کو ایک فگر صرف دیتا ہوں, 16 سال سے لے کے 24 سال کا جو جس کو آپ یوتھ کا ایک یو این کیٹیگری میں لوگ کہتے ہیں, اس میں جو لوگ ہیں وہ 3 چیزیں میں انوالو ہو سکتے ہیں, یا پڑھائی میں, یا جاب میں, یا کسی ٹریننگ میں. ہماری تقریباً 34%, 34% جو لوگ ہیں اس کیٹیگری میں, وہ ان تینوں میں سے کوئی کام نہیں کر رہے, نہ ٹریننگ کوئی حاصل کر رہے ہیں, نہ کوئی ٹھیک جاب کر رہے ہیں, اور نہ ہی پڑھائی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا زبیر عمر صاحب, میرے ساتھ تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے